کہتے ہیں اور مسجد حنانہ کہتے ہیں. حنانہ کہتے ہیں رونے والی کو. عربی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اردو میں اس کا کہ کوئی ماں جس بچے کے لیے تڑپ کے روتی ہے نا، جب بچہ چھینا جاتا ہے اسے تڑپ کے روتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں حنانہ. اس کے بارے میں عموماً ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ اس طرف آیا تو 72 شہداء کے یہاں سر رکھے گئے. بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا جو کٹا ہوا سر تھا وہ یہاں پتھر کے اوپر رکھا. اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نجف اشرف سے یا کوفہ سے جب میرے مولا علی علیہ السلام کا جنازہ اونٹ پہ رکھ کے مولا کی وصیت کے مطابق اونٹ پہ رکھ کے جب یہاں لایا گیا تو یہاں ایک دیوار تھی. یہ جو مسجد ہے یہ مسجد کی جگہ پہ ایک دیوار تھی، تو وہ دیوار بڑے چیخ کے روئی، جیسے ماں تڑپ کے روتی ہے، چیخ کے روئی کہ آج مومنوں کا امیر ہمارے سر سے جاتا ہے. وہ دیوار روئی، تو اس وجہ سے اس دیوار کا نام کیا رکھا گیا؟ حنانہ. علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ یہاں امام حسین کا فقط سر نہیں رکھا گیا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے کچھ ٹکڑے یہاں دفن. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں جب بھی یہاں اس مقام پہ آیا ہوں، جب بھی کسی زائر عزادار مومن کے ساتھ آیا ہوں، مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. ممبر سے آج تک ہم نے نہیں یہ پڑھی چیزیں اور ہمیں منع کیا گیا، ہم ایسی روایات ممبر سے نہیں پڑھتے. تو آپ خیال کریں کہ جب آپ کسی کو بتائیں تو آپ جب اپنے ہندوستان واپس جائیں خیر خیریت سے، تو اگر آپ محلے والے آپ کو ملنے آئیں گے کہ وہ ملنے بڑی خوشی سے آئیں گے، چاہت سے آئیں گے کہ ظاہر امام حسین آیا، تو جب وہ آپ سے پوچھیں گے، جب آپ مسجد حنانہ کا ذکر کریں گے تو جب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ وہاں امام حسین کا فقط سر نہیں رکھا گیا بلکہ سر کے ٹکڑے دفن ہیں، تو وہ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ سر جو ہے وہ انسان کا سب سے مضبوط حصہ ہے، تو ٹکڑا کیسے دفن ہوا سر کا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں. آپ وہاں گنج شہداء میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں تمام شہید دفن کیے گئے اکٹھے، امام زین العابدین نے اکٹھے دفن کیے. تو جب شام غریبہ آئی نا، تو یہاں عراق میں عرب ممالک میں بھائی جانتے ہیں کہ کسی کی سب سے زیادہ توہین کرنی ہو نا، سب سے زیادہ توہین جس کی کرنی ہو، اس سے آگے توہین ہے ہی کوئی نہیں، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دو. یہ توہین سب سے زیادہ ہے کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑاؤ. علماء مقتل کہتے ہیں کہ جو گھوڑا شام غریباں امام حسین کی لاش پیمال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا نا، وہ گھوڑا عربی خاص نسل کا گھوڑا تھا کہ عام وقت میں جب وہ زمین پہ پاؤں رکھتا تو اس کا کم از کم وزن 400 کلو ہوتا، 400 کلو ہوتا، اور جب وہ جوش سے مارتا تو وہ ڈبل ہو جاتا، یعنی 800 کلو. تو اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ شام غریبہ میں جب لاش پیمال امام حسین کی گئی تو سر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں سر کا ٹکڑا گرتا رہا وہاں وہاں دفن کرتے رہے زین العابدین. ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے خون برآمد ہوا، دوبارہ وہی تازہ خون برآمد ہوا جو آپ ہندوستان میں سنتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں سے خون برآمد ہوا، تو وہ یہی جگہ ہے. ابھی 1 مہینہ 1.5 ہوا ہے کہ یہاں سے دوبارہ تازہ خون برآمد ہوا. اور کئی علماء اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ٹکڑے بھی دفن نہیں بلکہ سر دفن ہے. یہ مقتل میں اختلاف ہے کہ آج بھی یہاں سے خون برآمد ہونا اس جگہ سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاک سیدہ یہاں اپنے بیٹے کو پرسہ دینے ضرور آتی. آپ لوگ جب یہاں زیارت کریں تو امام حسین کا پرسہ ضرور دیجیے گا، امام حسین کو یاد کیجیے گا. یہ یقین کریں آج دن ہے آپ کے پاس، کل ہے اور پرسوں آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں پھر کوئی زندہ رہے گا تو زیارت کرے گا، پھر تو قبر میں جائے گا. قبر کی تنہائی ہے، اس رونے کا جو آپ لوگ رو رہے ہیں یہاں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس رونے کا پتہ آپ کو قبر میں چلے گا. جب قبر میں جائیں گے منکر و نکیر آئے گا حساب کتاب کرنے کے لیے. جب وہ تھوڑا سخت لہجہ استعمال کرے گا نا تو مستورات کی قبر میں ایک پردہ پوش بی بی آئے گی، وہ آ کر کہے گی ذرا پیار سے پوچھ، زندہ جب تک تھا میرے حسین کو روتا رہا ہے، میرے حسین کو بڑا رویا ہے. اس سے زیادہ سخت سوال نہ پوچھنا. اور مردوں کے ہاں مولا علی آئیں گے، مولا علی آ کے کہیں گے سخت سوال نہ پوچھ، اور میرے حسین کو روتا رہا.
अल्लाह पाक हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका हकीकी मानो में शियाने अली इब्न अबी तालिब बनने की तौफीक अता फरमाए। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, मगर मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की हमारे दिलों में है। जब भी हम रोते हैं तो हमारे जहन में ख्याल करबला दे के आए हैं। आज का पैगाम ये अपने दामन के साथ बांध लीजिएगा, पाकिस्तान जाके सबको ये पैगाम दीजिएगा। करबला का मकसद, मुसाइब सुनाने का मकसद, हमारी मजालिस का मकसद इंतज़ार इमाम ज़माना शरीफ है कि जब भी हम मुसाइब सुनते हैं तो हमारा दिल गम से भर जाता है। तो हम याद करते हैं काश कोई तो होगा जो इस जुल्म का बदला लेगा। तब हमारे जहन में वक़्त के इमाम की याद आती है। आज भी वो पर्दे ग़ैबत में बैठ के खून के आंसू है। अपनी दुआओं में उन्हें मत भूलिएगा। मैं दुआ गो हूँ जितने बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, सफ़ेद रिविश वाले हैं, मेरी माएँ बहनें जितने भी हैं, जो अपनी दिली हाजात लेके आए हैं, मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, इस पाक जगह का सदका आप सबकी तमाम दिली शरई हाजात पूरी फरमाएं। और यकीनन मुझे यकीन है कि आप सब यहाँ से एक मार्फत का तोहफा लेके जाएंगे, मार्फत का एक रूहानियत का तोहफा लेके जाएंगे। वो रूहानियत आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए इंशाअल्लाह कि जब तक आप जिंदा रहें, आपकी सांस में सांस चलती रहे, तब तक वो रूहानियत बाकी रहे। आपकी हर सांस में इमाम हुसैन के ज़ाहिर की खुशबू आनी चाहिए। अल्लाह पाक नहीं कूफा नहीं, कूफे से पहले मस्जिद हनाना है। यहाँ 72 पे जो सर रखे गए थे, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरे अल्लाह हमारी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा।